رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ایمانیات 5 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور روز جزا پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس سے متعلق کیا تقاضے ہیں، وہ ہم تفصیل سے جان چکے۔ اب نبیوں پر ایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے لیے سورہ نساء کی آیت 163-65 کو سر عنوان بنایا ہے۔ اس میں ارشاد ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلٌ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے: ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ وحی کی پوری تاریخ کو بالاجمال بیان کر دیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ وحی کا یہ سلسلہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اترنے کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی کی گئی ہے، اسی طرح ہدایت ان پر اتاری گئی ہے جس طرح اس سے پہلے کے سب پیغمبروں پر ہدایت اتاری گئی، اور اس کی ابتدا سیدنا نوح کے ذکر سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ نبیوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا، والنبیین من بعدہ کہہ کر۔ پھر یہ بتایا کہ اس کا دوسرا دور وہ ہے جس میں ابراہیم سے ایک دعوت کی ابتدا ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جس طرح نبیوں کی طرف یہ وحی ہوئی، اسی طرح ان میں سے رسولوں کی طرف بھی ہوئی، اور رسولوں کے معاملے میں چونکہ یہ بات قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کر دی ہے کہ وہ ہر قوم کی طرف آئے، تو یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور بہت سے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے یہاں نہیں کیا۔ پھر یہ بتایا ہے کہ یہ رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا، یعنی یہ جو آیات ہیں سورہ نساء کی، یہ گویا اس پوری تاریخ کو بیان کر دیتی ہیں، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ اس کا منبع کیا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پروردگار ہے، یہ اسی کی ہدایت ہے، وہی انسانوں کی طرف اپنی یہ رہنمائی نازل کرتا ہے، اور اس نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کو واسطہ بناتا ہے۔ یہ پوری بات ان آیات میں اگر آپ غور کریں
تو بیان ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے اتمام ہدایت کا اہتمام کیا ہے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ ایمانیات میں جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے نبیوں پر ایمان، تو اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ نبی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے، اب یہاں پر جو یہ کہا بنی آدم کے لیے، تو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے ذریعے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے معاملے میں خود ان سے وعدہ کیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایت آتی رہے۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا یہ اوپر بیان ہو گیا اوپر کی آیات میں، یعنی سیدنا آدم کے بعد ایک وقفہ آیا جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس میں لوگوں میں کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوئے، وہ راہ راست پر تھے، صراط مستقیم واضح تھی، لیکن جب پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دینا شروع کی۔ تو بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتمام ہدایت کا اہتمام کیا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس کتاب میں اصول و مبادی کے زیر عنوان میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت وحی کے ذریعے سے ملتی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام یا آدم کی اولاد تو اصل میں اندھے اور بہرے پیدا کیے گئے، اور پیغمبروں نے آ کر پہلی مرتبہ انہیں ہر وہ چیز بتائی جس کو اب ہم مذہب کی تعلیمات کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے پیدا کیا، اس کو سمع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں دیں، اس کو سوچنے سمجھنے غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی قوت دی، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایک طرف جو انسان کی اصل شخصیت ہے اس سے ہم نے عالم بالا میں ملائے اعلیٰ میں وہاں جہاں اللہ تعالیٰ براہ راست معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہاں ہم نے عہد لیا ان سے کہ کیا تم اپنے پروردگار کو پہچانتے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ اقرار کر رہے ہیں تو گویا اصل شخصیت انسان کی جو حقیقی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، جس وقت ہمارا قالب تیار ہو جاتا ہے، اس شخصیت میں اللہ کی ربوبیت کا اعتراف و اقرار یہ ودیت کر دیا گیا ہے، الہام کر دیا گیا ہے، یہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو الفاظ معاشرہ دیتا ہے، گرد و پیش کے ماحول سے ملتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز بتائی، دوسری یہ بتائی کہ یہ جو خیر و شر ہے، یعنی ہمیں نیکی اختیار کرنی ہے، نیکی کا احساس پیدا کرنا ہے، ہمیں برائی سے بچنا ہے، یہ چیز بھی انسان میں اس کے نفس کے تسویے کے ساتھ ہی، یعنی جب اس کے نفس کو بنایا اور سنوارا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی کو بھی الہام کر دیا۔ عام طور پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں خارج میں کوئی مقدمات ہیں جو فلسفیانہ سطح پر طے کیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ قرآن مجید کے بیان کردہ مقدمات ہیں۔ یعنی قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے، اس میں اپنی ربوبیت کا اقرار رکھا ہے، اور یہ شعور کی سطح پر تھا جس کو پھر تحت الشعور میں ڈال دیا گیا، اس کی یاد محو کر دی گئی، اس لیے کہ امتحان میں ڈالنا ہے انسان کو، اور اس کے ساتھ فجور اور تقوی کا الہام کیا گیا۔ دونوں باتیں خود قرآن نے بتائی ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی سارے مذہب کی اساس ہے، اسی پر کھڑا ہے مذہب۔ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اپنے عمل میں اچھائی کو اختیار کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ پوری مذہبی تعلیم انہی دو چیزوں پر کھڑی ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بالاجمال انسان کے
اندر ڈال دی۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز بالاجمال اندر ڈالی گئی ہے وہ اپنی تفصیلات کا بھی تقاضا کرے گی، اور پھر تفصیلات کے ساتھ جب ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی متعین کرے گی۔ یہ سارا عمل اندر سے باہر کی طرف ہونا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہیں رکھ کے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے سارے علم کی نوعیت بھی یہی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر علم رکھا ہے، جس کو میں نے اضطراری علم سے تعبیر کیا مقامات میں، اگر آپ کو میرا مضمون پڑھیں اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے سارے علم کی بنیاد اصل میں وہ علم ہے جو ہمیں اندر ودیعت کر دیا گیا ہے، جو ہم لے کے آتے ہیں۔ باہر جب وہ علم اس دنیا کی اشیاء سے متعلق ہوتا ہے تو اس وقت اس کے وجود پذیر ہونے یا اس کے بالقوہ سے بالفعل ہونے کا عمل ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی خارج کی چیز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر علم موجود ہے، وہ علم ہی حکم لگاتا ہے، وہی چیزوں کی نوعیت طے کرتا ہے، لیکن اس کو باہر کی چیزوں کے ساتھ متعلق کرنے کا عمل تدریج سے ہوتا ہے۔ اور یہ تدریج جس طرح ایک فرد بشر میں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ سارا علم اس پر منکشف ہو جاتا ہے یا وہ تمام چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اس کو بھی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل سے گزر کر یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی انسانیت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی وہ علم اپنا پھر سفر کرتا ہے اور اپنی میراث ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی ہے تو اس علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے تمام مبادی ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ خواہ سائنس کا علم ہے، خواہ جغرافیے کا علم ہے، خواہ تاریخ کا علم ہے، خواہ حقائق اشیاء کا علم ہے، اس کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کے اندر ودیعت کی ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ بنیادی طور پر آپ کے اندر موجود ہے، اجمالاً آپ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کو اتمام تک پہنچانا ہے، پورا کرنا ہے۔ جیسے ہمارے اس اضطراری علم کو جب ہم دنیا کی چیزوں سے متعلق کرتے ہیں تو پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو پچھلی 2-3 صدیوں میں غیر معمولی اکتشافات ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہے، وہی جو ہمارے اندر علم کی ایک فیکلٹی موجود ہے اس کا خارج کے ساتھ تعلق غیر معمولی نتائج پیدا کرنے کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جس وقت اللہ تعالیٰ اس بنیادی ہدایت کو دنیا سے متعلق کرتے ہیں تو پیغمبر آ کے کیا کرتے ہیں، اجمال کی تفصیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اطلاقات کو متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے مصداقات کو واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، اس عمل کے لیے جو تعبیر میں نے اختیار کی ہے یہاں، اور یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے اسلوب میں خود قرآن میں اختیار کی ہے، وہاں یہ آتا ہے کہ لیتم نعمتہ علیک، یعنی جب پیغمبر آتا ہے تو وہ اتمام نعمت کرتا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت۔ تو اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس لیے نہیں آتے کہ وہ پہلے دن سے ایک اندھے بہرے انسان کو انگلی پکڑ کر سکھانے آئے ہیں، نہیں، جاننے والا، سمجھنے والا، جس کے پاس دین کی بنیادی ہدایت موجود ہے، اس کو وہ اتمام تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو واضح کر کے، متعلق کر کے تفصیلات میں ڈال دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں، جہاں کہیں خلا ہوتا ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جیسے دنیا میں بڑے اہل علم ہمارے اندر موجود علم کی فیکلٹی کو متعلق کر کے اس کو اعلیٰ علوم کی شکل دیتے ہیں، پیغمبر آ کے بالکل اسی طرح اللہ کی ہدایت کو جو ہمارے اندر موجود ہے اتمام تک پہنچا دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں پیغمبروں کا کام۔ معافی۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے اتمام ہدایت کا اہتمام کیا ہے، یعنی ہدایت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہدایت کا اہتمام تو پیدائش کے ساتھ خود خالق نے کر دیا ہے، اس ہدایت کو اتمام تک پہنچانا ہے، پورا کرنا ہے،
تمام تفصیلات کے ساتھ کھولنا ہے، یہ کام کون کرتے ہیں؟ نبی، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ہی تھے، یعنی کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، انسان ہی تھے، لیکن اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر انہیں اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھیے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر، یعنی یہ جو فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ میرے آپ کے چاہنے سے نہیں ہوا، یعنی مجھ سے پوچھ کر یا میرے معیارات پر یا میرے خیال پر نہیں ہوا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو ایک قریش کا اعتراض نقل ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یعنی ان کی اپنی سوسائٹی میں جو بڑے لوگ ہیں جن سے وہ متاثر ہیں، جن کی حکمت، جن کی دانش کو وہ رہنما سمجھتے ہیں، اور اس میں من القریتین یعنی مکے کے بھی اور طائف کے بھی، کیونکہ عرب کی لیڈرشپ انہی دونوں جگہوں پر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں کے دانش مندوں میں سے، بڑوں میں سے، سرداروں میں سے کسی کا انتخاب کرتے، ان کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر، یعنی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تمہاری خواہش پر نہیں کرتا، کس کے سر پر یہ تاج رکھنا ہے اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ یہاں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صورتحال یوں نہیں ہے کہ میں یا آپ اپنے اندر کے کسی ملکے کی نشو و نما کے لیے جد و جہد شروع کر دیں۔ جیسے مثلا ایک شخص نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہے، تصویر بنانے کی صلاحیت ہے، گانے کی صلاحیت ہے، غنا کی صلاحیت ہے، تو وہ اپنے اس ملکے کو یعنی اس صلاحیت کو نشو و نما دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ملکہ پختہ ہو کر غیر معمولی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا گانا سن کر، اس کی تصویریں دیکھ کر، اس کی شاعری پڑھ کر حظ اٹھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی غیر معمولی کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے۔ تو پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی کوئی ملکہ نبوت نہیں ہے، انسانوں کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جیسے کہ شعر کہنے کی، تصویر بنانے کی، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کو کوئی شخص نشو و نما دے، کوئی مراقبہ کرے، کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی غور و فکر فرمائے، جیسے فلسفی چیزوں پر غور کرتے ہیں اس طرح کرے، جیسے شاعر کلام کو وجود میں لانے کے لیے اپنے دماغ پر زور دیتے ہیں اس طرح کرے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے، یعنی یہ محبت ربانی ہے، اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا۔ یہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے، یہ نیکی کر کے پانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی صلاحیت کو نشو و نما دے کے اپنے آپ کو قابل بنانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم و حکمت کی بنیاد پر انتخاب کا معاملہ ہے، تو وہ کرتا ہے۔ انہیں اس منصب کے لیے منتخب فرمایا، اسے ایک محبت ربانی سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ کی عنایت، محبت ربانی اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اس کا انتخاب، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت اور اخذ و اکتساب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ سورہ انعام کی آیت 124 کا حوالہ بھی ہے، یہی بات بیان ہوئی ہے اس میں، کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے سیکھا، کسی نے اپنی تربیت کی، کسی نے اپنے ملکات کو نشو و نما دی۔ دنیا میں سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، شاعر، ادیب، حکماء، فلسفی، بڑے سے بڑے لوگ، یعنی آپ فلسفیوں میں سے مثال کے طور پر سقراط و افلاطون کا انتخاب کر لیں، ہیگل اور کانٹ کا انتخاب کر لیں، ابو علی سینا کا انتخاب کر لیں، شاعروں میں سے ملٹن کا، کیٹس کا انتخاب کر لیں، فردوسی اور حافظ کا انتخاب کر رہے ہیں، غالب و اقبال کا انتخاب کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بڑے سے بڑے کسی شخص کا بھی انتخاب کر لیں، تو وہ تعلیم، تربیت اور اخذ و اکتساب کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا جو ملکہ ہے اندر، ملکہ یعنی وہ صلاحیت جو اس کو دے کے بھیجا گیا ہے، وہ نمودار ہوتی ہے اور بالکل اس عمل سے گزرتی ہے
جس طرح آپ ایک پودے کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، پھول کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی پہلے ایک بالی سی نکلتی ہے، ایک سوئی سی نمودار ہوتی ہے، پھر وہ ایک تنا بننا شروع ہوتی ہے، پھر پودا کھڑا ہوتا ہے، پھر برگ و بہار آتے ہیں، پھر پھول کھلتے ہیں یا پھل لگتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے انسانی شخصیت کے ظہور کا یا انسان کے باطن میں موجود ملکات کے ظہور کا، یہ ہر جگہ بلا استثناء ایسے ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کے معاملے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تعلیم و تربیت اور اخذ و اکتساب، یعنی نہ تو کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، نہ کوئی اساتذہ اس کے ملکات کو نشو و نما دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ وہ چیزوں کو یہاں سے لے رہا ہوتا ہے وہاں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اخذ، اکتساب، تعلیم، تربیت، ان کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا اس پہلو سے، یعنی جو کچھ وہ اب بیان کرنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ نبی کون ہے، کس کو یہ ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر ہمارے وجود کا انحصار ہے، اس پر ہمارے انجام کا انحصار ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد اب اس کی ہدایت باہر سے آنی ہے، تو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے کے لیے اس بحث کے ایک ایک نقطے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ کیسے ملی؟ وہ مدین سے واپسی پر، یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ اس زمانے میں فرعون کے حکم سے بچوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ انہیں سمندر میں بہا دیں۔ وہاں سے اس کو خود فرعون اور اس کی بیوی نے لے لیا اور گود لینے کے بعد پالا، وہ محل ہی میں پلے۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں بظاہر ایک مظلوم آدمی کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے جو شخص اس پر ظلم کر رہا تھا اسے مارا اور نتیجے میں وہ مر گیا، یعنی ایسا ہاتھ پڑا کہ وہ جاں بر نہیں ہو سکا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ معاملہ سختی کا ہوگا، اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ انہیں انصاف نہ ملے، کیونکہ یہ قتل خطا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ قتل ہوا ہے، عمدن ہوا ہے، تو وہ وہاں سے نکل گئے، رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ان کے ایک ہمدرد نے انہیں آ کے بتایا کہ آپ کے بارے میں ایسے مشورے ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیے۔ وہ کہاں گئے؟ وہ مدین میں گئے، جس بستی میں دو بچیوں نے جب ان کو ایک کنویں کے اوپر دیکھا تو وہ اپنے والد کے پاس لے گئیں۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا اس لیے کہ وہ واقعہ معروف ہے۔ وہاں ان کی شادی ہوئی اور 8 سال یا 10 سال وہ وہاں رہے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کی خدمت کی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو لے کر واپس جا رہے ہیں، یعنی یہ موقع ہے۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی نبوت حاصل کرنے کی کوشش، کوئی اپنے باطنی ملکات کو نشو و نما دینے کا عمل، کچھ بھی نہیں۔ وہ جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدین سے واپسی پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وادی سینا میں پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور سردی بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سخت تھی۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں واقعہ بیان کیا ہے تو آپ جب اس کو سورہ طٰہٰ میں پڑھتے ہیں تو اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے، راستہ کسی حد تک بھول گئے ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا کہ کدھر جانا ہے، اور سردی بھی کافی ہے، اور سردی بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سخت تھی۔ اتنے میں ایک طرف شعلہ سا لپکتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کو شاید کسی نے دیکھا بھی نہیں، یعنی ایسے لگا کہ جیسے کہیں سے آگ ابری ہے، شعلہ سا لپکتا ہوا نظر آیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کو شاید کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، مجھے ایک شعلہ سے دکھائی دیا ہے، میں وہاں جاتا ہوں، تاپنے کے لیے کچھ آگ لے آؤں گا یا وہاں کچھ لوگ ہوئے تو ان سے آگے کا راستہ معلوم کر لوں گا۔ یعنی کوئی طلب، کوئی جستجو کچھ نہیں ہے۔ راستہ چلتے ہوئے، سردی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اور وہ اس پریشانی میں ہے کہ کوئی رہنمائی مل جائے یا کم سے کم تاپنے ہی کے لیے کچھ انگارے دستیاب ہو جائیں تاکہ اس سردی کا علاج کیا جا سکے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ نبوت کیسے ملتی ہے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، مجھے ایک شعلہ سا دکھائی دیا ہے، میں وہاں جاتا ہوں، تاپنے کے لیے کچھ آگ لے آؤں گا یا وہاں کچھ لوگ ہوئے تو ان سے آگے کا راستہ معلوم کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ پہنچے، یعنی جہاں انہیں شعلہ دکھائی دیا تھا، اس جگہ پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اچانک انتخاب ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے جوتے اتار دو، تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ جو کسی وادی، کسی علاقے، کسی شہر یا کسی ملک کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہو گیا ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مشن کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، اپنی توحید کے کسی مرکز کے لیے، اپنی کسی تجلی کے ظہور کے لیے، اپنے کسی انتخاب کے لیے زمین کے کسی خطے کو منتخب کرتے ہیں، تو یہ اسے تقدیس دینا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسی لیے فلسطین کو الارض المقدسہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ اس سرزمین کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں فریضہ نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یعنی کوئی تدریج نہیں، کوئی مانوس کرنے کا عمل نہیں، سیدھی بات، آواز آئی اور اس تاریک رات میں، سردی کے موسم میں نے تمہیں فریضہ نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ کیا شاہانہ انداز ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بعد انہیں وہی تعلیم دی گئی جو تمام نبیوں کو دی گئی۔ تو قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اس طرح نبوت ملتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ 14 سے 16 آیات ہے، ان میں یہ بیان ہوا ہے، یعنی وہ اوپر واقعہ ہے، اس کے بعد ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ اس کا ترجمہ، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی دیکھیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بنیادی توحید کی تعلیم، بات شروع ہو گئی۔ سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو، یعنی دین کا جو سب سے بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے تعلق سے ہے، اسی سے ابتدا کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، یعنی توحید، قیامت، اور بیچ میں کیا ہے؟ خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا حکم۔ پورے دین کو سمیٹ دیا ہے چند جملوں میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں۔ بات کو درمیان میں روک کر یہ کہا ہے کہ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، یعنی قیامت آنے والی ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یہ دنیا اپنی اصل حقیقت میں نمودار ہونے والی ہے، لیکن وقت کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہ مجھے آخر تک چھپائے ہی رکھنی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اب وجہ بھی بیان کر دی، یعنی یہ بڑا حادثہ کیوں ہونے والا ہے، یہ احتساب کے لیے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، مقابلے کو واضح کیا۔ یعنی جو دعوت تمہارے اندر اللہ نے ودیت کی ہے، جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں آخرت پر ایمان کے لیے سچی طلب ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان میں خیر و شر کے شعور کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے مقابل میں جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پھر انسان اپنی باغ عقل کے ہاتھ میں نہیں دیتا، پھر خواہشوں کا پیرو ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ ایسے ہیں تم کو نماز سے روک نہ دیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے یہ کیا خوبصورت بات ہے، یعنی ساری تعلیم کی یاد کیسے قائم رہے گی، ساری تعلیم سے تعلق کیسے قائم رہے گا؟ نماز سے قائم رہے گا۔ یہ پوری بات ہے جو ان کو بتائی گئی۔ تو یہ میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب پیغمبر بنایا جاتا ہے تو کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے آپ کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ہم کلام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتہ بھیجنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا، دل میں بات ڈالنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا، براہ راست ہم کلام ہوا، یہاں یہ ہوا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ہم کلام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، یعنی میں نے دو واقعات کا انتخاب کیا ہے، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اس میں کیا پیغام دیا گیا وہ آپ کو سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خود تصریح کر دی ہے کہ پہلے دو واقعات اس طرح ہوئے، یعنی پہلی وحی کیسے ہوئی، دوسرا واقعہ کیسے ہوا، پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، تو دو کو بیان کیا ہے۔ یہاں ایک سوال تھا جی مختصر سا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوئے، ہم نے پیچھے فرشتوں سے ایمان میں پڑھا تھا کہ اللہ جب فرشتوں کو میڈیم کے طور پہ اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں تو وہ بات متحقق ہو جاتی ہے، وہ اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ کوئی وہم نہیں ہے، لیکن یہاں سیدنا موسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ابتدا میں کیوں کیا براہ راست بات کا؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی طرف بات پھر کہاں سے آتی ہے، تو اس کا واسطہ بتایا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہو جائیں تو پھر تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، پھر تو معاملہ آخری درجے میں ہو گیا، یعنی پھر رہ کیا گیا باقی۔ لیکن اس کے لیے باقی لوگ تو یہ سوال کریں گے نا کہ آپ تک بات کیسے پہنچی؟ یہ بتائے گا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے، یہی بتائے گا، یعنی وہ اس کا جو تجربہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر دفعہ ہی ہوگا، اس کے بعد فرشتے بھی آئیں گے، سب معاملات ہوں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ہم کلام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ منصب اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے دیا گیا، یعنی یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی، وہاں کیا ہوا، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے جن کا تعارف پھر قرآن مجید میں کرایا گیا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہے، ان کو بھیجا گیا اور ان کو اپنی اصل صورت میں بھیجا گیا۔ یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی انسان کی شکل میں آئے تو یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ معلوم نہیں کون تھا، اپنی اصل صورت میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ منصب اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے دیا گیا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس موقع پر وہ اپنی اصلی صورت میں افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے، یعنی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سامنے آسمان کا افق نظر آ رہا ہوتا ہے، گویا درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے، نیچے سے نہیں اوپر سے نظر آئے، تو اس کو افق اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھا، یعنی
خواب میں نہیں، رویا میں نہیں، بلکہ کھلی آنکھوں سے۔ پھر وہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے آپ کے قریب آئے، یعنی یہ نہیں کہ وہیں رہے، قریب آئے، اور جس طرح ایک شفیق استاد اپنے عزیز و محبوب شاگرد پر غایت شفقت سے جھک پڑتا ہے، اسی طرح آپ کے اوپر جھک پڑے، اور اتنے قریب ہو گئے۔ قرآن مجید نے یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ یہ قرب کس درجے کا تھا، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ عرب ہیں تو کمان ہوتی ہے نا، جس سے تیر چلاتے ہیں، تو وہ اتنی سی ہوتی ہے، تو 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد حضور کو وہ وحی انہوں نے کی جو انہیں کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یعنی وہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اچانک خطاب فرمایا اور اس کے بعد وہ ضروری ہدایات دیں جو ہم نے دیکھا سورہ طہ میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، یہاں پر ہدایات کیا دیں اس کی تفصیل نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ پورا کا پورا قرآن مجید اس کے بعد معلوم ہے ہمارے پاس، لیکن پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ نجم ہے اور 5 سے 10 آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہ جبریل امین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح ہوا واقعہ، کوئی ابہام نہیں، کوئی تردد نہیں۔ آگے جب آپ دیکھیں گے اسی سورہ نجم میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کوئی تردد لاحق ہوا، نہ کوئی سوال پیدا ہوا، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں محسوس کیا، نہ قبول کرنے سے انکار کیا، جیسے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی چیز نہیں کی۔ یعنی وہ اتنا واضح معاملہ ہوتا ہے، اتنا مبرہن ہوتا ہے کہ کوئی دوسری چیز قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ یہ ہوا۔ گاندھی صاحب ایک کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو جو آپ کے درمیان کنورسیشن ہوا وہ پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا ہے، تو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے آ کے کہا کہ پڑھو اور آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، جس طرح واقعہ لوگوں کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، پھر آپ نے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایکسکیوز کیا اور جو ہے کہا کہ اقرا یہ پہلی آیت ہے اس کو پڑھو، تو کیا یہ ڈسکشن نہیں ہوا اس وقت؟ یا اس پر بات کریں گے آج۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2 واقعات بیان کیے ہیں، ایک سیدنا موسیٰ کا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید نے یہ دونوں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اس میں نہ کوئی روایت، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ نبی ہر قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی یہ جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابتدا میں ہر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ذریت، ان کی اولاد کی رہنمائی کے لیے وہ خود اپنی طرف سے ہدایت نازل کرے گا، یعنی وہی جو ہدایت اندر دی گئی ہے اس کا اتمام کرے گا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ ہدایت انہی نبیوں کے ذریعے سے بنی آدم کو دی گئی۔ وہ آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتاتے، اس کے ماننے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دیتے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ فاطر کی 35 سے 34 فاطر کی 24 آیت ہے۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی حوالہ بھی دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس منصب پر فائز کیا گیا، بشیر و نذیر کا منصب،
بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا۔ ان نبیوں سے متعلق، یعنی یہ نبی ہیں، نبی اس کو کہتے ہیں، ان نبیوں سے متعلق جو حقائق قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور ان پر ایمان کے لیے ہر شخص کے پیش نظر رہنا چاہیے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ یعنی اب یہ تعارف ہو گیا، نبی یہ ہوتے ہیں، اس طرح بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ان سے متعلق وہ حقائق سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن مجید نے اس منصب کے سے متعلق بیان کی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد یہی بحث اگلی نشست میں جاری رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔